سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، اس سے پہلے وہ تجارت کا کام کرتے تھے، تو جب ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا تو انہوں نے صحابہ کرام کی محفل میں کہا کہ بھئی میں پہلے تجارت کرتا تھا، گھر کے خرچ اخراجات چلتے تھے، اب اگر میں اس کام میں لگ جاؤں گا تو پھر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی بہتر یہ ہے کہ بیت المال سے آپ کی تنخواہ متعین کر دی جائے جتنی ایک عام مسلمان کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، چنانچہ ان کو ماہانہ وظیفہ ملنا شروع ہوا جو ایک عام آدمی کا وظیفہ تھا، زیادہ نہیں تھا، اور اس میں ان کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ چنانچہ کئی سال گزرنے کے بعد چند صحابہ بیٹھے تھے، آپس میں بات کرنے لگے کہ امیر المومنین کا جو ماہانہ مشاعرہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، نہ اس میں کپڑے بنتے ہیں، نہ کھانا پورا صحیح طرح ہو سکتا ہے، تو کچھ ان کی تنخواہ بڑھانی چاہیے۔ سب نے ایگری کر لیا کہ ہاں بڑھانی چاہیے، لیکن ڈر یہ رہے تھے کہ امیر المومنین کو بتائے کون؟ کوئی بھی تیار نہیں تھا بتانے کے لیے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ کیوں نہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین تھی، ہم ان کو جا کے عرض کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی سے بات کر لیں گی۔ چنانچہ یہ حضرات ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ ہماری تجویز ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ڈسکلوز نہ ہو، آپ ان سے بات کر لیں کہ اپنی جو ماہانہ مشاعرہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھا لیں، ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں ضرورت۔ چنانچہ ام المومنین نے آ کے عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حفصہ یہ مشورہ دیا کن لوگوں نے ہے؟ ان کا میں نام نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا حفصہ اگر تم مجھے ان کا نام بتا دیتی میں ان کو اتنی سزا دیتا کہ ان کے چہروں پہ نشان پڑ جاتے، میں ان کو اتنی سزا دیتا کہ ان کے چہروں پہ نشان پڑ جاتے۔ یہ کون ہے مشورہ دینے والے کہ میں بیت المال سے زیادہ پیسے لوں؟ پھر انہوں نے پوچھا حفصہ تم نبی علیہ السلام کے گھر میں رہی ہو، بتاؤ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کیسی تھی؟ پھر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے کیسے تھے؟ میں نے بتایا کہ گیرو رنگ کا ایک لباس تھا، نبی علیہ السلام اسے جمعہ کے دن پہن لیتے تھے یا کوئی باہر سے قافلہ آتا تھا تو اس دن پہنا کرتے تھے، ایک ہی لباس تھا۔ پھر پوچھا اچھا بتاؤ نبی علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا؟ میں نے کہا کہ جو کی روٹی ہوتی تھی، ایک دن ملتی تھی تو دوسرے دن نہیں ملتی تھی، اور میں نے ایک مرتبہ روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ، یعنی جو بچا ہوا حصہ ہوتا ہے نا، گھی کے ڈبے میں خالی کر لیں تو نیچے جو بچ جاتا ہے ریزیڈیو جو ہوتا ہے، وہ میں نے ایک دفعہ روٹی کے اوپر لگا دیا تو نبی علیہ السلام خود بھی اس کو خوش ہو کے کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلا رہے تھے۔ پھر پوچھا کہ اچھا نبی علیہ السلام کا بستر کیسا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ ایک چادر تھی، سردی میں اس کو آدھا نیچے اور آدھا اوپر کر لیتے تھے، گرمی آتی تھی تو اس کو یعنی چورس کر کے اس کو نیچے بچھا لیا کرتے تھے، ایک ہی چادر تھی سردی اور گرمی میں۔ یہ سن کے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حفصہ میرے آقا نے ایک زندگی کی ترتیب گزاری، اگر میں بھی اسی راستے پر چلوں گا تو مجھے وہ منزل ملے گی، اگر راستہ بدل جائے گا تو منزل بھی بدل جائے گی، لہذا میں اسی ترتیب پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس پر نبی علیہ السلام نے گزاری۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا میں وہ آخرت کی تیاری میں لگے رہتے تھے، آخرت کو بھولتے نہیں تھے۔ تو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس دھوکے کے گھر میں ہمیں دھوکے میں پڑنے سے محفوظ فرمائے، ہم اپنا بیشتر وقت آخرت کی تیاری میں لگائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے لیے محنت نہ کریں، ضرور محنت کریں، مگر ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھیں، مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت کی خاطر انسان نمازیں قضا کر بیٹھے،
ضرورت کی خاطر انسان شریعت کے احکام کو توڑ بیٹھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، جو نیکی تقوی پر گزارے گا یقیناً آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دھوکے کے گھر سے نجات عطا فرمائے اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔